أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 58۔ کل آیت نمبر 57 میں ہم پڑھ چکے کہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں گے تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا کیا یہ ہم ہی نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں یہ حرم عطا کیا جو مقام امن ہے۔ حرم پاک میں ہم ہی نے تمہیں بسایا اور اسے امن کی جگہ بھی ہم ہی نے بنایا، اور اتنا ہی نہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، اور ہر قسم کے میوے یہاں کھچے چلے آتے ہیں۔ وہ بھی کون؟ کس کی طرف سے؟ من لدنا، وہ بھی ہماری طرف سے، ہم نے ایسا کیا۔ مگر یہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی جانتے نہیں ہیں۔ جواب دیا گیا تھا، وہ کہتے تھے ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے مگر ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ ختم ہو جائے گا، ہم کھائیں گے کیا، مختلف قسم کی چیزیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری چالاکی یا تمہاری تدبیر نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب آج ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنے ہی شہر ہیں، کتنے ہی علاقے ہیں، کتنے ہی گاؤں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ بطرت معیشتہا، جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، جو اپنی خوشحالی پر اتراتی تھی، انہیں بڑا تکبر تھا کہ ہم بہت خوشحال ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ذرا دیکھو یہ بستیاں ہیں، یہ ان کے گھر ہیں۔ تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں۔ تباہ شدہ بستیوں کی طرف اشارہ کر کے ان کھنڈرات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اے مکہ کے رہنے والوں، اے میرے رسول کو جھٹلانے والوں، اے اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے والوں، کیا بکواس کرتے ہو؟ ذرا دیکھو یہ ہے وہ گھر، یہ ہے وہ ان کے مسکن۔ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد کم ہی کوئی اس میں سکونت حاصل کر سکا ہے۔ ان کے بعد کون بیٹھا یہاں پہ؟ یہ آج ویران آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھنڈرات ہیں۔ کبھی ان کی بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ سب جانتے تھے، قوم سمود، قوم عاد، قوم سبا، قوم ہر ایک کو جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قریب میں ہی وہ بستیاں تھیں۔ قوم لوط، کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی پھر وارث ہوئے، یعنی سارا ان کی جو زمینیں تھیں، باغات تھے، محلات تھے، جو کچھ بھی تھے وہ پھر ہمارے پاس آ گئے، وارث ہم ان کے ہوئے، وہ ان کے پاس ہم نے دیے تھے، ہم نے ان سے چھین لیے۔ گویا یہ ایک وارننگ تھی، یہ ایک سبق تھا ان کے لیے کہ تم جس چیز کا خدشہ تمہیں ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہم کھائیں گے کیا، اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تباہ اور برباد کرنے والے ہم ہیں، اور مثال دیتی کہ ان بستیوں کو دیکھو جو اتراتے تھے اپنی معیشت پر، اپنی خوشحالی پر، بڑا گھمنڈ تھا انہیں کہ ہمیں کیا کچھ نہیں ملا ہے،
لیکن ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب کون وہاں بستا ہے؟ اب تو الو وہاں بولتے ہیں، کوئی نہیں وہاں پہ. اب اس کے وارث ہم ہیں. وما کان ربک مہلک القری. اب ایک اور جواب ان کی، دوسرا جواب جو دیا جا رہا ہے کہ سنو، تمہارا رب نہیں تھا مہلک القری، ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا. یعنی تمہارا رب ان بستیوں کو ہلاک نہ کرتا حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک نہ بھیج دے، وہ تب تک نہیں ان کو تباہ و برباد کرتے. کبھی بھی اس کی یہ سنت نہیں رہی ہے، کبھی بھی ان کو برباد نہیں کرتا اور ان کو بھی نہیں کرتا جب تک نہ رسول بھیجتا. وہ کہاں؟ فی امہا، اس کی ام کہتے ہیں جو مرکزی شہر، جس طرح مکہ کو بھی کہتے ہیں ام القری. جب تک نہ مرکزی شہر کی طرف، مرکزی بستی کی طرف کوئی رسول بھیجے اور یتلو، اور وہ پڑھے علیہم، ان پر آیاتنا، ہماری آیات. یہ ہماری سنت رہی ہے، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک نہ اس علاقے کے مرکزی شہر کی طرف ہم ایک رسول بھیجیں، اور پھر اگر وہ رسول کو ٹھکرائیں، رسول کے پیغام کو نہ مانے، پھر ہم اس شہر کو، پھر ہم اس علاقے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہی تھا کہ تم سوچو ذرا، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے، مرکزی شہر کی طرف، ام القری، مکہ کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے. اور یہ صرف رسول نہیں، یہ رسولوں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اس کو بھی ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو یاد رکھو، اگر تم نے اس کے پیغام کو ٹھکرایا، اس کی بات کا انکار کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا، تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے جو ان باقی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. چاہے عاد کے ساتھ ہوا ہو، سمود کے ساتھ ہوا ہو، جس کے ساتھ بھی ہوا، تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے. وما كنا مهلك القرى، اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے کسی بھی بستی کو، کسی بھی شہر کو، الا مگر وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب تک نہ اس کے رہنے والے ظلم کریں. یعنی ہم اسی وقت کسی شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عذاب بھیجتے ہیں، کب؟ جب اس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم بن جائیں، جب وہ ظلم کریں. اور ظلم یعنی کہ اللہ کی حق کو ٹھکرائیں، اللہ کے رسول کو ٹھکرائیں، اللہ کے پیغام کو ٹھکرائیں. یہ ظلم ہے بڑا، اور سب سے زیادہ بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، جو مشرک قومیں ہیں ان کو اسی طرح سے ہلاک کیا جاتا ہے. وما اوتیتم من شیء، اب ان کو بتا جا رہا ہے جس چیز پر تمہیں اترا رہے ہو، تمہارے پاس جو ہے، اور جس کے چھن جانے کا تمہیں خطرہ ہے، کہتے ہو رسول کا ساتھ دیں گے تو ہمارا یہ ہم سے چلا جائے گا. تو سنو، جو تمہیں ملا ہے نا، یہ وما اوتیتم من شیء، جو بھی تمہیں ملا ہے، جو بھی چیز تمہیں ملی ہے، جس پر تم اترا بھی رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا کم قیمت سامان ہے. متاع، جسے کئی بار کہا جا چکا، متاع کیا ہے؟ متاع کسے کہتے ہیں؟ اس صافی کو جو برتن صاف کرنے کے لیے بالکل کم قیمت چیز ہوتی ہے. کہا یہ تو متاع ہے، دنیا کی زندگی کا کم قیمت سامان ہے. اگر کسی کو بادشاہت بھی ملی ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ متاع ہے. اگر کسی کو کسی ملک کی گورنری ملی ہے، کسی ملک کی سربراہی ملی ہے، کچھ بھی ہے، وہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھے، وہ دنیا کا امیر ترین انسان، جتنا بھی اس کے پاس ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ متاع ہے. کیا ہے؟ یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں اللہ کی نگاہ میں. گھاس کے تنکے کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں ہے. اسے متاع کہا ہے. فمتاع الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زندگی کا کم قیمت یہ سامان ہے. وزینتها، اور اس کی زینت ہے بس. وما عند اللہ، اور اس کے مقابلے میں وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ابقا، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. وہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہتر اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہتر.
یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا سے زیادہ وہاں ملے گا، بلکہ دنیا سے بہتر بھی ہوگا، وہ خیر اور ابقا بہت زیادہ، اور اس کا فنا بھی اس کے لیے نہیں، ہر اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا۔ تو تم کتنے کم عقل ہو، تم کتنے بیوقوف ہو، تم کتنے غبی الذہن ہو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سونے کے بدلے میں یہ لوہا لے رہے، تمہیں سونا مل رہا ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دو گے، تو تمہاری دنیا بھی کہیں برباد نہیں ہو جائے گی۔ فرض کرو ہوتی بھی ہے تو یہ کم قیمت چیز ہے، اگر تم سے کچھ چھن بھی لیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو تمہیں ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ ہر اعتبار سے زیادہ بھی ہے، بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، اسے فنا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تم سے چھینا نہیں جائے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا بہترین وعدہ، اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، اور اس کو پانے والا بھی ہو، جو ایسا خوش بخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے بہرہ مند کیا ہے، جس کو ہم نے دیا ہے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان، اس بدبخت کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو وہ خوش بخت ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا اور بہترین وعدہ کیا، اور وہ پانے والا بھی ہو وہ چیز، وہ شخص اس بدبخت کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے کچھ کم قیمت سامان دیا بھی، یعنی متاع الحیات دنیا، اسے بادشاہت ملی بھی، سرداری ملی بھی، کچھ بھی ملا، لیکن ثم هو یوم القیامت، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، مگر سزا پانے کے لیے، یعنی وہ سزا پانے کے لیے اسے حاضر کیا جائے گا، اسے سزا ملنی ہوگی وہاں پہ۔ کیا یہ سزا پانے والا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے؟ دو کردار ہمارے سامنے رکھے، دو قسم کے انسان ہیں، جن کے ساتھ ایک وہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ، یہ جو آپ کی طرف میں نے بھیجا ہے، یہ اپنا کلام بھیجا ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اور اس کے لانے والے کی طرف، جو ہم کہیں گے جیتا جاگتا چلتا پھرتا قرآن، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف آ جاؤ، جو ان کی طرف آ جائے، جو اپنے دل کو مائل کر دے، زبردستی مائل کر دے، دل نہیں لگتا پھر بھی وہ جبر اپنے آپ کو تیار کر دے اس کی طرف، ایک وقت آئے گا پھر اس کا دل بھی کرے گا۔ آغاز میں تو کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ جبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو جب تم اس کی طرف آ جاؤ گی تو جو اس کی طرف آنے والے ہیں وہ ویسے نہیں جو مال کی طرف لپکنے والے ہیں، جو مال کی حفاظت کے بارے میں سوچتے ہیں، کس طرح سے مال کی حفاظت ہو، کس طرح سے ہمارا بینک بیلنس بڑھتا جائے، نہیں، وہ اس دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ هو یوم القیامت من المحضرین، وہ محضرین میں سے ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے میری بات کو پکڑایا تھا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد رکھا جائے جس دن پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، کون پکارے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ الذین، وہ جنہیں تم تھے تزعمون، گمان کرتے، جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قال الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، ثابت ہو گیا جن پر القول، یعنی فرمان، مگر کون سا فرمان؟ عذاب کا۔ وہ لوگ جن پر اللہ کے عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا، حق ثابت ہو چکا کہ ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا، وہ اس روز کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، خود ہی کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے
بہکایا، ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، ویسے جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، جیسے ہم خود گمراہ تھے ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ تبرأنا الیک، ہم بیزاری کرتے ہیں ان سے، تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اب تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، ہم ماں کانو، وہ نہیں تھے، ایانا، ہماری، یعبدون، بندگی کرتے، وہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں بندگی کی گئی ہو کسی بھی اعتبار سے، وہ کہیں گے انہوں نے ہماری بندگی نہیں کی، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ قائد اور کریں گے ہم مکمل 64 کا۔ وقیل، اور کہا جائے گا، بس یہیں پہ ختم کریں گے۔ ذرا اپنے سامنے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے آپ کو لے جائیے ذرا اس میدان میں، میدان حشر میں، جب سوال جواب ہو رہا ہوگا، سامنے کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہوں گے ایک ایک سے، تنہا، بتاؤ کیا کر کے آئے؟ فرماتے ہیں وقیل، اور کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، بلاؤ ذرا اپنے ان شرکاء کو، اپنے شریکوں کو بلاؤ، فدعوہم، وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، لیکن کوئی انہیں جواب نہیں دے گا۔ یعنی جن شریکوں کو تم نے جن کو میرا شریک ٹھہرایا تھا، شریک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے، پتھر کا کوئی بت ہو، کوئی اور ہو، وہی نہیں، وہ تو سامنے ایک صاف، یہ بھی شریک ہے۔ کیا؟ ایک طرف سے اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف سے میرے کسی بزرگ کا، میرے کسی بھائی کا، میرا کوئی رسم و رواج ہے، دوسری طرف سے کسی اور کا حکم ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر کسی اور کا حکم مانا تو ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ اگر ہم نے نفس کو شریک ٹھہرایا ہوگا، ہم نے رسم و رواج کو شریک ٹھہرایا ہوگا، کہا جائے گا ان کو بلاؤ آج، فلاں لیڈر کو، فلاں صاحب کو، فلاں آفیسر کو، جن کے لیے تم نے میرے اس حکم کو ٹھکرایا تھا، وہ ٹھکرائیں، وہ پکاریں گے انہیں، فدعوہم، ان کو بلائیں گے، وہ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہ دیں گے۔ کیسے جواب دیں گے؟ وہ ان سے پہلے ہی لے جائے گئے ہوں گے۔ تمہارا سے بڑا راز کروں، تمہارا سے کھکڑ لگا، ان کو پتہ نہیں کہاں کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، وہ کہاں جواب دیں گے؟ فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب، اور وہ دیکھیں گے رأوا العذاب، عذاب دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو بار بار سنو، ان الفاظ کو بار بار سنو۔ لو، کاش، انہم، بے شک انہوں نے، کانوا یہتدون، یہی ہدایت پائی ہوتی، یعنی کاش یہی، یعنی اسی دنیا میں یہ بات انہوں نے سمجھی ہوتی، کاش یہی پہ انہوں نے اپنا قبلہ درست کیا ہوتا، کاش یہی پہ انہوں نے اپنی فکر کو درست کیا ہوتا، کہیں کاش انہوں نے یہی پہ اپنی اس راہ کا تعین کیا ہوتا جسے ہم صراط المستقیم کہتے ہیں۔ کیوں کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی چاپلوسی کے سبب، کسی کے ڈر کے سبب، کسی لالچ کے سبب، کسی بھی وجہ سے کیوں وہ دائیں بائیں چلے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش یہ بات انہیں سمجھ آتی، مجھ سے نہیں ڈرے، انسان سے ڈرے، میرے کلام کی عظمت کو نہیں پہچانا، دوسروں کی باتوں کی عظمت میں وہ آ گئے، دوسروں کی باتوں میں، دوسروں کے بہکاوے میں وہ آ گئے۔ تو فرمایا کاش، ان الفاظ کو بار بار دہرائیے آپ، لو انہم کانوا یہتدون، لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پا گئے ہوتے یہیں پہ، کاش انہوں نے سمجھ کر راستہ اختیار کیا ہوتا، سیدھا اور سچا راستہ، وہ راستہ جو قرآن دکھاتا ہے، وہ راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ واقعی ہم یہیں پہ اپنا قبلہ درست کریں، واقعی ہم یہیں پہ اپنا صحیح راستہ اختیار کر کے راہ مستقیم کے راہی بنیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.